بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اسلامیات سلسلہ نمبر 7 جماعت ہفتوں کے لیے ہم نے پچھلے ہفتے میں باب نمبر 1 جو عقائد سے متعلق ہے وہ ہم نے مکمل کر لیا ہے، اور اس باب کا آخری کام جو آپ کو آخری عنوان جو آپ کو پڑھایا گیا تھا اور اس سے متعلق آپ کو ہوم ورک دیا گیا تھا، مجھے امید ہے آپ نے وہ اچھی طرح سے کام کر لیا ہوگا، عملی کتاب میں لکھنے والا کام بھی کیا ہوگا اور اس کو آپ نے یاد بھی کر لیا ہوگا۔ آپ یہ کام دیکھ لیں کہ اس انداز میں آپ نے عملی کتاب میں کیا ہے۔ عزیز طلباء، صفحہ نمبر 21 پر تقدیر یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونا، تقدیر اور مرنے کے بعد زندہ ہونا، یہ آپ کا کام تھا۔ تقدیر کسے کہتے ہیں، سوال نمبر 1، پھر سوال نمبر 2 تقدیر پر ایمان لانے کے فائدے کیا ہیں، اور پھر سوال نمبر 3 کہ جس دن حساب کتاب ہوگا اس دن کے اور کیا نام ہیں۔ تو یہ 3 نام آپ نے پڑھے تھے، یہ آپ نے لکھنے تھے اور اس کو یاد بھی کرنا تھا۔ آج سے ہم انشاءاللہ تعالی دوسرے باب کا آغاز کریں گے جو دعا سے متعلق ہے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے عزیز طلباء، یہ اہم بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ اس ہفتے سے آپ کے فورتھ نائٹ ٹیسٹوں کا آغاز ہو چکے ہے، اور آپ روزانہ کی بنیاد پر یہ ایک دن چھوڑ کر آپ کا ٹیسٹ جو ہوگا اس کا شیڈول بھی آپ کے پاس آیا ہوا ہے۔ تو اس میں آپ کا اسلامیات کا بھی ٹیسٹ ہوگا۔ اسلامیات کے پہلے ٹیسٹ میں جو سلیبس ہوگا اسے آپ نوٹ کر لیں۔ عزیز طلباء، یہ آپ کا پہلے ٹیسٹ کا سلیبس ہے، جماعت ہفتوں ٹیسٹ کا سلیبس، عقیدہ و ایمان تا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 10 تا صفحہ نمبر 28، عملی کتاب صفحہ نمبر 7 تا صفحہ نمبر 18۔ عزیز طلباء، 30 نمبر کا ٹیسٹ ہوگا، اور پہلے 5 نمبر کا جو سوال ہوگا وہ MCQs ہوں گے، یعنی ایک سوال کے 3 یا 4 جواب دیے گئے ہوں گے، اس میں سے آپ نے درست جواب کو ٹک کرنا ہوگا۔ اور دوسرا 5 نمبر کا سوال فل ان دا بلینکس یعنی خالی جگہ پر کرنی ہوگی۔ اور تیسرا 5 نمبر کا سوال جملے کچھ لکھے ہوں گے، آپ نے ان کے سامنے صحیح جملے کے سامنے آپ نے صحیح اور غلط کے سامنے آپ نے غلط لکھنا ہوگا۔ اور چوتھا سوال آپ کا مختصر سوالات ہوں گے، ان کے آپ نے جوابات لکھنے ہوں گے۔ یہ 5 سوال ہوں گے، 2 نمبر کا ایک سوال ہوگا، 10 نمبر اس کے ہوں گے، اور آخر میں ایک لانگ کویسچن جو 5 نمبر کا ہوگا۔ یوں عزیز طلباء، یہ آپ کا 30 نمبر کا ٹیسٹ ہوگا۔ اس سلیبس کے مطابق آپ نے اس کی اچھی طرح سے تیاری کر لینی ہے۔ اب ہم آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، باب نمبر 2 دعا کے حوالے سے ہم شروع کر رہے ہیں، اور پہلا ہمارا عنوان ہے دعا کی فضیلت اور اہمیت۔ عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ سے رابطے کے مسلمانوں کے لیے مختلف ذرائع ہیں۔ کئی ذریعوں سے مسلمان اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرتا ہے، ان میں نماز بھی ہے۔ نماز کے ذریعے انسان اللہ پاک سے رابطہ کرتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت ہے، قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے سے بھی انسان اللہ سے رابطہ کرتا ہے۔ اسی طرح نماز اور قرآن کی طرح دعا بھی اللہ پاک سے رابطے کا ایک ذریعہ ہے۔ دعا بھی اللہ پاک سے رابطے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن نماز کے لیے بھی کچھ شرائط اور پابندیاں زیادہ ہیں۔ وضو کرنا، پھر وقت کا بھی تعین کرنا، اور کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنا، اس کے اندر مشقتیں زیادہ ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے تو اس کے لیے بھی وضو کرنا پڑے گا، پھر قرآن پاک لینا پڑے گا، پھر اس کو دیکھ کر اس کی تلاوت کرنی پڑے گی، اس کے الفاظ کی درستگی ہوگی، عربی زبان کے اندر پڑھا جائے گا، تب اس پر پورا فائدہ حاصل ہوگا اور اللہ پاک سے رابطہ ہوگا۔ لیکن دعا کے اندر بہت سی آسانیاں ہیں،
نہ تو نماز کی طرح اس میں اتنی شرائط اور پابندیاں ہیں، نہ وقت کا تعین ہے، نہ ہی وضو کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی طرح یہ بھی نہیں ہے کہ عربی زبان کے اندر ہے، ہر شخص اپنی اپنی زبان کے اندر اللہ پاک سے اپنی حاجت اور ضرورت مانگے تو اللہ رب الجلال اس کو پورا فرماتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، جیسے قرآن پاک کی تلاوت عبادت ہے اور نماز عبادت ہے، اسی طرح دعا بھی عبادت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا تمام عبادات کا مغز ہے، دعا تمام عبادات کا مغز ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ دعا یہ مصیبت کو بھی بھگا دیتی ہے۔ پھر دعا سے متعلق اللہ رب الجلال قرآن پاک میں خود حکم دیتے ہیں کہ تم مجھ سے دعا مانگو، کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو مجھ سے دعا نہیں مانگتے تو اللہ ان اپنے بندوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ جو اللہ سے دعا نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ پھر عزیز طلباء، ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی آیا ہے کہ دعا کو مومن کا ہتھیار کہا گیا۔ جیسے دشمن سے بچاؤ کے لیے انسان ہتھیار کا استعمال کرتا ہے اور اس کے پاس اگر ہتھیار ہوتا ہے تو وہ مطمئن ہوتا ہے، اسی طرح جو اللہ سے مانگنے والا شخص ہے تو اللہ پاک اس کو انسانی، جنات اور جتنے اس کے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام دشمنوں سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور عزیز طلباء، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین، تو اسی طرح ایک حدیث میں دعا کو بھی دین کا ستون کہا گیا ہے۔ آپ یہ ساری تفصیلات ریڈنگ کے اندر پڑھ لیں گے۔ آخری بات یہ ہے کہ عزیز طلباء، دعا صرف اس وقت نہیں کرنی چاہیے جب انسان کسی مصیبت کے اندر گرفتار ہو جائے، کوئی پریشانی اس پر آ جائے تو اس وقت یہ دعا کرے، بیمار ہو جائے پھر دعا کرے، نہیں، بلکہ آپ حدیث مبارکہ پڑھ لیں گے جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ تکلیفوں اور مصیبتوں میں اس کی دعا قبول ہو تو اسے چاہیے کہ وہ خوشی کے اندر اور خوشحالی میں اللہ پاک سے کثرت سے دعائیں کرے۔ اگر خوشحالی میں اللہ پاک سے کثرت سے دعائیں کرے گا تو اللہ رب الجلال تنگ دستی میں، مصیبتوں میں، بیماریوں میں اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ عزیز طلباء، آج کا یہ عنوان جو تھا اس کا میں نے خلاصہ آپ کو بتایا۔ اب ہم اس کی بلند خوانی کرتے ہیں، آپ دیکھتے جائیں میرے ساتھ۔ دعا کی فضیلت اور اہمیت۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے اپنے رب تعالیٰ سے براہ راست رابطہ اور تعلق کے لیے مختلف عبادات بتلائی ہیں۔ مثلا نماز کے متعلق ہے کہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے، یعنی نماز اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت گویا بندہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ جس طرح نماز اور قرآن مجید کی تلاوت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے بغیر کسی واسطہ کے رابطہ اور تعلق قائم کرنے کے لیے دعا مانگنے کا طریقہ بتلا دیا ہے۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس کے لیے نہ نماز کی طرح وضو کی ضرورت ہے اور نہ ہی قرآن مجید کی طرح عربی میں مانگنا ضروری ہے، بلکہ انسان جس زبان میں اللہ سے دعا مانگنا چاہے مانگ سکتا ہے۔ البتہ قرآن کریم میں جو دعائیں آئی ہیں اور جو دعائیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہیں، ان کو انہی الفاظ کے ساتھ عربی میں مانگنا چاہیے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جو قرآنی دعائیں ہیں اگر وہ کرنی ہے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو ان دعاؤں کو انہی الفاظ کے ساتھ جیسے احادیث مبارکہ میں آئی ہیں تو انہی الفاظ کے ساتھ ان کو مانگنا ضروری ہے۔ دعا بھی عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے۔ جس طرح نماز اللہ کے سامنے بندگی اور اس کی عبادت کا مظاہرہ ہے، اسی طرح عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگنا بھی عبادت کا نہایت واضح اور مؤثر مظاہرہ ہے۔
بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا کو حاصل عبادت قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کا نچوڑ ہے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء یرد البلاء، یعنی دعا مصیبت کو بھگا دیتی ہے، دعا مصیبت کو بھگا دیتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے سے دعا مانگنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ ترجمہ، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک جو لوگ میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں، یستکبرون عن عبادتی، تکبر کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، ان قریب وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس بات کے واضح اشارے ملتے ہیں کہ دعا کرنا باعث خیر ہے، جبکہ دعا نہ کرنا نہ صرف محرومی کا باعث ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا بھی سبب بنتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے سوال کرے، بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ ہی سے مانگے، اور ادنا سے ادنا اور حقیر سے حقیر چیز کے لیے بھی اللہ ہی سے رجوع کرے۔ تو عزیز طلباء، ہمیں کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ پاک کی ذات سے۔ جو کچھ بھی مانگنا ہے، کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز ہے یا بڑی سے بڑی چیز ہے، تو وہ کس سے مانگنی ہے؟ اللہ پاک سے مانگنی ہے۔ دعا مومن کے لیے حفاظت ہے۔ بندہ دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنے بڑے بڑے مسائل حل کروا لیتا ہے۔ ساتھ ہی دعا ایک ایسا اسلحہ ہے اور ہتھیار بھی ہے جس کے ذریعے بندہ جنات اور انسان دونوں طرح کے دشمنوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ جس طرح نماز کو دین کا ستون کہا گیا، اسی طرح دعا کو بھی دین کا ستون قرار دیا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والارض۔ ترجمہ، دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون ہے اور آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ دعا تکلیف میں بھی اور راحت میں بھی۔ دعا کے متعلق ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ دعا ہر حالت میں مانگنی چاہیے، خوشی میں بھی، غم میں بھی، راحت میں بھی اور تکلیف میں بھی۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء۔ ترجمہ، جس شخص کو اس بات سے خوشی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا تکلیفوں اور بے چینیوں میں قبول کرے، اسے چاہیے کہ خوشحالی کے وقت بھی کثرت سے دعا کرے۔ تو عزیز طلباء، یہ آپ کو بتایا کہ ہمیں دعا صرف مصیبت کے وقت نہیں کرنی چاہیے بلکہ خوشی میں اور راحت میں بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے، تاکہ اللہ رب ذوالجلال مصیبت اور پریشانیوں میں ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیں۔ اس حدیث میں تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے جو راحت و آرام میں اللہ کو بلا دیتے ہیں اور جیسے ہی کسی غم یا پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ مومن وہ ہے جو غم کے ساتھ راحت و آرام میں بھی اپنے مالک یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے اور اسے نہ بھلائے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم سچے دل کے ساتھ ہر صورت اپنے رب سے مانگیں، کیونکہ ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ عزیز طلباء، آج جو ہم نے دعا کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے پڑھا ہے، اس سے متعلق آپ نے عملی کتاب کے اندر کام کرنے ہیں۔ آپ اپنا کام دیکھ لیں، آپ نے کیا کام کرنا ہے۔ عزیز طلباء، دعا کی فضیلت اور اہمیت سوال نمبر 1 صفحہ نمبر 22 پر مندرجہ ذیل احادیث مکمل کیجیے اور ان کو زبانی یاد کر کے ترجمہ کے ساتھ سنائیے۔ ایک تو آپ نے یہاں ان احادیث کے جو الفاظ نہیں لکھے گئے، یہ خالی جگہ میں ان کے الفاظ آپ نے لکھے۔ الدعاء مخ العبادہ، اور اسی طرح الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والارض۔
یہ آپ نے الفاظ یہاں لکھنے بھی ہے اور ان دعاؤں کو عربی میں بھی یاد کرنے ہیں اور ان کا ترجمہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔ سوال نمبر 2، قرآن کریم میں دعا مانگنے کے متعلق کیا کہا گیا؟ اپنے جواب کے ساتھ قرآن کریم کی آیت ترجمے کے ساتھ سنائیے۔ یہ بھی آپ نے زبانی آیت بھی یاد کرنی ہے اور اس کا ترجمہ بھی یاد کرنے ہیں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ سوال نمبر 3 ہے، کیا یہ طریقہ صحیح ہے کہ دعا صرف غم اور پریشانی کے وقت مانگی جائے؟ جواب تحریر کریں۔ یہ بھی آپ عزیز طلباء پڑھ چکے ہیں کہ دعا صرف غم اور پریشانی میں نہیں بلکہ خوشی اور راحت میں بھی دعا مانگنی چاہیے، بلکہ اگر خوشی اور راحت میں دعا مانگیں گے تو غم اور پریشانی میں بھی اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اب آپ آج کی ڈائری نوٹ کر لیں۔ عملی کتاب صفحہ نمبر 22 پر آپ نے کام لکھنا بھی ہے اور اس کو یاد بھی کرنے ہیں جو آپ کو کام میں نے سمجھایا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔